اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روز محشر کی منظر کشی کی ہے۔ اس منظر کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ جس حال میں ہم وہاں پہ ہوں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں روز محشر ایک دن جو ہے آج کے ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے ڈیوریشن کے اعتبار سے۔ اب روز محشر جب یہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن سٹارٹ ہوگا تو اس میں وہ لوگ جو نیک ہیں، دنیا میں مال و دولت جمع نہیں کرتے، انتہائی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا حساب بہت ہی ہلکا ہوگا، بہت جلد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے مہمان کے طور پہ رہیں گے یہ 50,000 سال کا وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس دنیا میں لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے ویسے ویسے وہاں پہ حساب بھی اسی طرح سے زیادہ ہونا ہے، اور وہ نیک لوگ جو اس دنیا میں زیادہ دولت کے مالک ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ پہ خرچ کی، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کی، تو ان لوگوں کو مزید زیادہ وقت گزارنا پڑے گا روز محشر میدان محشر میں۔ اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایون لاسٹ پرسن جو ہے جنتی انسان جو جنت میں داخل ہوگا 50,000 سال کے بعد داخل ہوگا۔ اسی طرح سے جہنمی لوگوں کے لیے یہی کچھ ہے، جو بہت بڑے لیول پہ برے کام کرنے والے ہیں ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا بہت جلد ہی۔ اس کے بعد جو کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں، لیکن حاوی ان کے جو ہیں برے کام ہیں، تو ان کے لیے آہستہ آہستہ پھر جہنم کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور ایمن آخر میں جو انٹر ہوگا جہنم میں وہ بھی اسی طرح سے 50,000 سال کے برابر بعد میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ روز محشر کی ایک منظر کشی ہے۔ اب اسی دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں اسی طرح سے کافی لوگ موجود ہوں گے ابھی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یقین ہوگا، مطمئن ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ان کا ابھی حساب ہو رہا ہوگا، کیونکہ حساب تو ہر ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، آنکھوں کا حساب ہونا ہے، کہاں کہاں پہ استعمال کی، کس کے خلاف استعمال کی، کس کی فیور میں استعمال کی، کیا کیا دیکھنے کے لیے استعمال کیا، زبان کہاں پہ استعمال کی، سوچا تو کیا سوچا، کس مقصد کے لیے سوچا۔ ہر ایک جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا سارا حساب کیونکہ ہونا ہے وہاں پہ۔ جلد نے گواہی دینی ہے، جلد کا حساب لیا جائے گا، ہاں اس جلد کو تم نے کہاں پہ استعمال کیا، کون کون سی لذات انجوائے کی، اور دوسروں کو تکلیف دی جلد کے ذریعے سے تو کون سی تکلیف دی۔ اسی طرح سے ٹوٹل حساب دولت کے حوالے سے ہونا ہے، جائیداد کے حوالے سے ہونا ہے، اولاد کے حوالے سے ہونا ہے، رشتوں کے حوالے سے ہونا ہے، ہر ایک چیز کا حساب کیونکہ ہونا ہے۔ تو وقت بہرحال 50,000 سال کا انسان کو وہاں پہ لگنا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تیسرا گروپ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو مقام اعراف پہ ہوں گے۔ مقام اعراف عرفات سے ہے، یعنی بلند، وہ بلند مقام جہاں پہ وہ یقینی طور پہ جنت میں جانے والے لوگ موجود ہوں گے، جن کے اعمال نیک ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کو دایاں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو یقین ہوگا، مطمئن ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ 50,000 سال کے بعد انٹر ہوتے ہیں یا کچھ کم وقت لگتا ہے ان کو۔ تو وہ مقام اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگ جنت کی طرف بھی دیکھیں گے، جہنم کی طرف بھی دیکھیں گے۔ اب وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ہوں گے اتنے مطمئن
کہ نظر ادھر بھی پڑ رہی ہے ادھر بھی پڑ رہی ہے، ریلیکس ہیں، مطمئن ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ تو مقام اعراف والے جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے اپنے کچھ دوست، اپنے جاننے والے جن کو وہ چہرے سے پہچانتے ہوں گے، ان کو دیکھیں گے تو خوش ہو کے ان کو سلام کریں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہو۔ وہ آواز دیں گے، یعنی کہ جنت والوں کو چہرے سے پہچان لیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے ورس نمبر 46 میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، مقام اعراف پہ کچھ ہستیاں ہوں گی، یعرفون، جو معرفت رکھتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ، تمام جنت والوں کو ان کے چہروں سے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم، کہ وہ اصحاب الجنت کو ندا دیں گے، آواز دیں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ اس کے بعد جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑے گی، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی بصارت جہنم والوں کی طرف جائے گی، تلقاء اصحاب النار، تو کیا کہیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالموں کی قوم کے ساتھ شمار مت کرنا۔ یعنی وہاں پہ مقام اعراف پہ کھڑے ہو کے مطمئن ہونے کے باوجود جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے، ان کی حالت دیکھ کے اتنے خوف آئے گا ان کو کہ خدا سے دعا مانگے گے، میرے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شمار مت کرنا۔ اب یعنی کہ حالات اس قسم کے ہونے ہیں جن حالات سے ہم نے گزرنا ہے، اور وہ وقت بہت قریب پہنچ چکا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، 50 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی یہاں پہ جو گزارتے ہیں، دولت اکٹھی کرنے میں آپ مت گزاریں۔ جو کماتے ہیں حلال رزق کمائیں، 1 روپیہ بھی حرام کا کمایا آپ نے، کسی کا ناحق آپ نے پیسہ لیا، اس کا حساب تو بہرحال آگے دینا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کا پیسہ کھانے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ دولت جمع کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے حلال کی بھی ہے، تو حساب اتنا زیادہ ہونا ہے۔ جتنی زیادہ انجوائمنٹ کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، حساب اتنا زیادہ ہونا ہے۔ تو جو زندگی آپ نے خدا کی عبادت میں گزاری ہے، زیادہ تر وقت آپ کا کلام خدا پہ فوکس کرنے میں گزرتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کلام خدا رہتا ہے، اس کی باز پرس تو ہونی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سوچ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرنے میں گزارتے ہیں، تو آپ کی سوچ کا وہ حساب تو ہونا نہیں ہے، اس کا تو ڈائریکٹ آپ کو اجر ملنا ہے۔ سوال و جواب وہاں پہ ہونا ہے کہ میں نے یہ نعمات تو تجھے اپنی مخلوق کی شفقت کے لیے دیا تھا، اپنی عبادت کے لیے دیے تھی، لیکن یہ نعمات تم نے غلط استعمال کی تو کی کیسے؟ حساب اصل میں یہ ہونا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مقام اعراف والوں میں سے ہیں یا جنت والوں میں سے ہیں یا جہنم والوں میں سے ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، اس چیز کا آج ہمیں خود اندازہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے کردار ہمارے سامنے ہے، ہماری سوچ ہمارے سامنے ہے، ہمارا ایمان ہمارے سامنے ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے کردار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت جہاں بھی بتائی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ضرور کہا ہے، یعنی مومن بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے بھی کوئی پتہ نہیں، اس کو 50,000 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 25,000 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 10,000 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 5,000 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا تھوڑا سا وقت وہاں پہ رہ کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں آپ آزاد اسی وجہ سے ہیں۔ اپنے آگے والے وقت کے بارے میں آپ خود سوچ لیں، اگر آپ نے جنت میں بھی جانا ہے تو اس کے لیے اپنے حساب کو آسان کرنا ہے،
تھوڑا وقت لگا کے جنت میں انٹر ہونا ہے، یا اپنے حساب کو مشکل بنانا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال و دولت بنانا ہے، جائیدادیں بنانی ہے، تو پھر اس کا حساب بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کمائی سے منع نہیں کرتے، رزق حلال کمائیں، اپنی ضرورت کھلی پوری کریں، اس کے بعد جو بچتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے۔ تو یہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ سوچ لیں آپ کو کون سا مقام چاہیے، جنت چاہیے، جہنم چاہیے۔ مقام اعراف پہ اتنی دیر ٹھہر کے انتظار کرنا کہ ایک طرف جنت جیسی نعمات کو بھی انسان بھوکا پیاسا دیکھ رہا ہو، جانا پھر بھی ہو جنت میں، لیکن اس کو اتنی دیر تک نعمات نہ ملے، 50,000 سال تک، 20,000 سال تک، 10,000 سال تک، تو ظاہر انسان ایک عجیب سی بے چینی میں ضرور رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ جب وہ لوگ اعراف پہ جو موجود ہیں مخاطب ہو کہ جنت والوں سے کیا بات کریں گے اور جہنم والوں سے کون سی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کی دعا رکھی ہے کہ جہنم والوں کو دیکھ کے وہ فقط خدا سے دعا کریں گے کہ ہمارے پالنے والے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ قرار مت دینا۔ اس کے بعد ان کا کلام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جہنم والوں سے کیا بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں وہی کچھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔